سلام مسقط. میں کل یہاں حاضر ہوا مسقط میں تو بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں کبھی کوئی 25 سال پہلے آیا تھا، کسی نے بتایا 10 سال پہلے آیا تھا، کسی نے کہا کہ آپ 8 سال پہلے یہاں آ چکے ہیں. میں کلیکٹ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہوش میں پہلی بار آیا ہوں. اچھا کہا، بہت اچھا کہا. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں الگ الگ مزاج کے شعر پڑھوں گا، اور جہاں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس مزاج کی شاعری پسند فرماتے ہیں، میں اسی طرف سفر کرنا شروع کروں گا. لیکن گزارش میری یہ ہے کہ جب تک میں مائک پر ہوں تب تک آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب اچھا شعر سنا دوں. بس یہ دھیان رکھیے گا. میں پہلا اپنا شعر مسقط کے ان محبت کرنے والوں کو اور اردو کے محافظین میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور وہاں کے جو مشاعرے ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ہے. یہاں پر شاعری کو شاعری کی طرح سنا جا رہا ہے، اس لیے میں اپنا یہ پہلا مطلع آپ سب لوگوں کی نظر کرتا ہوں. آپ بھی ہو آئیے، میں کر لوں گا کام اپنا، میں اپنا اکیلا کام کر لوں گا. بتائیے. واہ بھائی واہ. یہ اصل میں شہریار صاحب تو میرے سینئر ہیں، بڑے ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہوگی. بہرحال وہ ان کے لیے تو میری ہمت نہیں کہ ان کمنٹ کروں. باقی اور جو جانا چاہ رہے ہیں، جو چلے گئے ہیں، انہیں مشاعرہ کروانے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ انہیں مشاعرے میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کس طرح سے آنا چاہیے، کس طرح اس کو وہ تربیت بھی دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مشاعرہ ایک بہت ہی تہذیبی عمل کا نام ہے. چلیے بہرحال چھوڑیے، آپ ہیں، میں ہوں، کافی ہے. اجازت ہے ذرا صاحب، مجھے اجازت دے دیجیے کہ پڑھنا شروع کروں. ارشاد. از کیا ہے کہ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ کس نے یہ نہیں یہ میں تو کہہ رہا تھا، یہ سیٹی بجانے والا میرا خیال ہے وہیں کا ہے، وہیں سے آیا ابھی نیا آ گیا میرے. کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے؟ واہ. آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے. چاند پاگل ہے، اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. واہ 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 واہ. تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے، واہ واہ. اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. اس کی یاد آئی ہے، سانسوں ذرا آہستہ چلو. اس کی یاد آئی ہے، سانسوں ذرا آہستہ چلو. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل. کیا کہنے صاحب، کیا شعر سنایا. واہ واہ واہ. اس کی یاد آئی ہے، سانسوں ذرا آہستہ چلو. دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے. عرض کر رہا ہوں دوستو کہ سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے. سورج، ستارے، چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. شرکت فرمائیں دوستو. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. واہ.
جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ کیا کہنے، شاخوں واہ سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، واہ 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 شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، واہ 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 آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ واہ کبھی، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے شاعری سنانا ہی پڑے گی۔ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، واہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں، کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں۔ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ واہ واہ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی۔ تشویش ہوتی ہے دوستو، جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اکثر سوالات یہ کیے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو میں شاعری کے ہی اشاروں میں جواب دے رہا ہوں۔ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے ہو۔ کیا کہنے، واہ نور واہ بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ دیکھیے سرکار، عرض کر رہا ہوں کہ در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے۔ میرا معاملہ دوستو یہ ہے کہ میری بہت سی شاعری، جس کے نمونے آپ کو میں 2-4 منٹ میں دے کر جاؤں گا، ایسی شاعری ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے میں ساری دنیا میں یا تو بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جو میں شعر کہتا ہوں، چاہے وہ دلی کا لال قلعہ ہو وہاں سے بھی پڑھتا ہوں، چاہے وہ واشنگٹن ہو وہاں بھی پڑھ دیتا ہوں، تو کھری باتیں ہیں۔ جیسا میرے تعارف میں رئیس نے کہا کہ غزل کے لیے یا شاعری کے لیے مکمل مرد چاہیے، اوکے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ شاعری سننے کے لیے مکمل سامعین بھی چاہیے۔ واہ تو واہ واہ مجھے لگنا چاہیے کہ میں مردوں کو سنا رہا ہوں، میری بیٹیاں اور بہنیں بھی شریک ہوں، لیکن آپ لوگ مردانگی کا ثبوت دیں۔ دیکھیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کل در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے، کیا کہ واہ جتنے مخبر تھے، جتنے لفظ گونگے ہو چکے، لفظ گونگے، یہی صورتحال ہے، لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، واہ 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 جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ دیکھیے دوستو، ایمرجنسی کا زمانہ تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس زمانے میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے، تو دوسرے دن مجھے پولیس اسٹیشن پہ بلا لیا گیا اور افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مشاعرے میں رات میں یہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے یا برطانیہ کی سرکار چور ہے۔ تو وہ افسر مجھے دیکھ کر مسکرایا، کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں،
کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے؟ تو لفظ گونگے ہو چکے، لفظ گونگے ہو چکے، واہ تحریر اندھی ہو چکی۔ پشکن آقا صاحب، بہت بہت لے سانس بھی آہستہ کے نازک کے بہت کام، واہ یہ کام مت کیجئے، تھوڑی دیر رک جائیے۔ واہ یہ کارگہ شیشہ گری ہے یہ؟ ہاں ارشاد ارشاد واہ. نہیں نہیں نہیں، چلو عرض کر رہا ہوں کہ در بدر لفظ گونگے ہو چکے۔ اچھا یہ بھی آپ کو ضرورت پڑی ہوگی شاید نا، چاہے گی؟ کس کو ضرورت تھی؟ ارے چلو چلو میں بھئی باہر گئے تھے تو پی کے آ جاتے۔ لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں۔ کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں۔ کھل جا سم سم، یاد ہے کس کو، کون کہے اور کون سنے؟ گونگے باہر چیخ رہے ہیں، بہرے اندر بیٹھے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ. گونگے باہر چیخ رہے ہیں، بہرے اندر بیٹھے ہیں۔ دیکھیے صاحب، ابھی یہ میں تھوڑا سا مشاعرہ تو کر لوں، میں تھوڑا مشاعرہ کر لوں، مشاعرے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ واہ بس کیا ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ. ایسے درویشوں سے واہ واہ ملتا واہ. ہے ہمارا شجرا، ہاں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا۔ یہاں پر میں ہندوستان سے بہت دور چھوٹا سا ہندوستان دیکھ رہا ہوں اور پاکستان سے بہت دور چھوٹا سا پاکستان دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے یہ محفل ہے اور بہت اچھا ہے، یہ ایسے موسم آتے رہیں، ایسی ہوائیں چلتی رہیں، ایسے پھول کھلتے رہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اخبارات نہ جانے کیا زخم چھاپ دیتے ہیں اور دوریاں بو دیتے ہیں اخباروں میں، تب ذرا سی تشویش ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں میں نے یہ کہا تھا، جب فوجیوں کی گاڑیاں سرحد کی طرف جا رہی تھی تو غزل کہنے میں آئی تھی، اس کے 2 شعر پڑھتا ہوں، ذرا سا خوب موڈ میں سنیے گا۔ اللہ کرے 2-4-5 منٹ ہوں میں آپ کے ساتھ، آپ کا موڈ شعر سننے کا بن جائے اور میرا شعر سنانے کا۔ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، 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 کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا۔ واہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، واہ. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا، دو خوف بکھرا ہے دونوں، اس شعر کا مزہ لیجئے گا۔ کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا، خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا۔ ہاں 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 ہاں، یہ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ. کیا ہے، خوف بکھرا ہے واہ واہ دونوں واہ. سمتوں میں، خوف واہ. بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، اچھا ہے، واہ. تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا۔ عرض کر رہا ہوں کہ سیاہیوں کے پرستار لوگ رہتے ہیں، یہ تیسری سمت جا کر ہی غزل میں نے کہی تھی، امریکہ میں غزل کہی ہے اور وہاں سنائی بھی میں، امریکہ میں سنا کر بھی آیا ہوں، 3-4 شعر پڑھتا ہوں میں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو میرا شعر جائے گا وہیں جہاں سے میں کہہ رہا ہوں۔ سیاہیوں کے پرستار لوگ رہتے ہیں، سیاہیوں کے،
स्याहियों के परस्तार लोग रहते हैं। ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, स्याहियों के परस्तार लोग रहते हैं। एक शायर वाशिंगटन में रहकर यह शेर कह रहा है, स्याहियों के परस्तार लोग रहते हैं, ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। सिर्फ एक लफ्ज से शेर बन रहा है, करीब जाइएगा। अर्ज कर रहा हूं कि स्याहियों के परस्तार लोग रहते हैं, ये हर तरफ जो चमकदार लोग रहते हैं, बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत करीब से मैं जाके देख आया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं, बहुत करीब से मैं जाके देख आया हूं। सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं। अब फिर एक शेर आता है, सफेद घर में सियाहकार लोग रहे। अच्छा साहब, मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा। मसीहा, सफेद घर में सियाहकार लोग रहते हैं, मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा, मगर यहां पे तो बीमार लोग रहते हैं। वाह, मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा, मैं सोचता था मसीहा का सामना होगा, मगर यहां पे तो बीमार लोग रहते हैं। मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता, मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी दो चार लोग रहते हैं। मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता, मुनाफिकों से कहीं कोई बच नहीं सकता। हमारे साथ भी दो चार लोग। काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। सदर मोहतरम डॉक्टर साहब, मैं शेर नजर कर रहा हूं, मेरी हिम्मत क्या है कि नजर करूं, आपके कदमों में रख रहा हूं मैं शेर। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, वाह, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। एक दो शेर मेरे भाई मेराज भाई ने कहे, वो पढ़ लूं। और वाह, सुना रहा हूं मेरे भाई, डांटी मत आप। अस्करो, हाँ भैया, अच्छा, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। मुझ में कितने राज हैं, सुनिएगा साहब, मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं, मतलब सुनिएगा, मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजिजी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं? क्या में कितने राज हैं, वाह वाह वाह। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजिजी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? एक पत्थर है वो मेरी राह का, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर ना ठुकराऊं तो ठोकर खाऊंगी। वाह, एक पत्थर है वो मेरी राह का, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर ना ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या? और फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर जगाया,
پھر جگایا تو نے سوئے شیر کو، پھر وہی لہجہ درازی آؤں گیا، پھر وہی لہجہ درا. بس ختم کرتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. واہ اندھیرے مسقط والے اور اس حال میں بیٹھے ہوئے ہندوستانی اور پاکستانیوں دونوں کو، جو بڑے باذوق لوگ ہیں، کبھی کبھی انہیں میں اطلاع دے رہا ہوں کہ جو میں نے مطلب ابھی سنایا یہ مطلب اچھا تھا. بس میں اور کر نہیں سکتا، اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. بس اتنا کر سکتا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. اور سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. کیا کہنے، واہ واہ. سلیقہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. کیا کہنے، واہ واہ. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. سنیں، یہ شعر کے لہو لہان پڑا تھا. میری ذمہ داری ختم ہو رہی ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ شروع ہو رہی ہے. میں اپنی ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج، پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے. واہ 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 واہ. لہو لہان پڑا تھا زمین پر ایک سورج، پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے. شعر سنیے گا. پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے. زمین پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو. بری خبر ہے، فرشتے خطائیں کرنے لگے. واہ 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 واہ. زمین پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو. بری خبر ہے، فرشتے خطائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی. دیکھیے، ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں جو کچھ کارروائی ہوتی ہے، ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے اسکرین پر سب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہے اور کس طرح چل رہا ہے. شعر، اسی کو شعر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سب مریض ہیں، یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی. عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی. سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. تھوڑی دیر کے لیے اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. جب اس قسم کی شاعری میں کرتا ہوں تو میرے بہت سے دوست کہتے ہیں، راحت بھائی آپ کی عمر 60 برس کی ہونے کو آئی، سب عمر کی ساری چیزیں آپ کے چہرے سے نظر آتی ہیں اور آپ یہ عشق کے چکر چلائے رہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میاں، عشق کرنے کی اصلی عمر یہی ہے. اس عمر میں صرف عشق ہوتا ہے. اچھا ہے، واہ. کیا کہنے، واہ. اس کیا ہے کہ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو، چھریاں بریاں، خنجر ونجر سب. اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو، چھریاں بریاں، خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی، مجھ سے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر.
کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر منجر سب، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب، کیا مجھ کہہ سے رہے ہیں؟ بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور چلے کھڑے ہیں مجھ کو، میں وہی سنانا چاہتا ہوں جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، یہ کسی نے فرمائش کی نہیں نہیں، یہ شریف لوگوں کا مجمع ہے، یہاں پر یہ شعر نہیں پڑھا جا سکتا۔ ارتاؤں کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، واہ، بہت اچھے سے سنیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، واہ واہ واہ، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے، واہ واہ واہ، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے۔ صاحب مجھے کوئی غرہ ورہ کبھی نہیں رہا کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں یا میں بہت اچھے شعر کہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی کوئی زندگی بھر میں کوئی ایک آدھ ساری زندگی میں ایک آدھ مصرع مجھ سے کہلوا لے، لیکن کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو عزیز ہوتے ہیں، میں جو ایک شعر پڑھ رہا ہوں یہ مجھے بے حد عزیز ہے، اللہ کرے آپ کو بھی پسند آ جائے۔ صاحب، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے، واہ واہ واہ، ہزاروں واہ بار واہ، ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، واہ واہ، ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے، اور ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے، واہ واہ واہ، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے۔ یہ آخری غزل ہے میری جس میں 3-4 شعر پڑھ اچھا، کہ کبھی اکیلے میں مل کر، آپ جب تھک جاتے ہیں تو غزل کی نظم ڈوبنے لگ جاتی ہے، جب تک غزل سامعین کی آنکھوں میں دھڑکتی بھی نظر نہ آئے جب تک شاعر کو شعر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، سیدھی بات یہ ہے، میری غزل آپ کی آنکھوں میں نظر آنا چاہیے، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میں وقت برباد کر رہا ہوں آپ کا بھی اور اپنا بھی۔ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا وہ، واہ 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 واہ، کبھی اکیلے میں واہ مل کر واہ واہ، جھنجھوڑ دوں گا اسے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، جوڑ دوں گا اسے، اور مجھے وہ چھوڑ گیا، مجھے وہ چھوڑ گیا، مجھے وہ چھوڑ گیا، یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، ہاں ہاں ہاں، مجھے وہ چھوڑ گیا، مجھے وہ چھوڑ گیا، یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے۔ آج کی رات کا یہ شعر میرا ایک تحفے کے طور پر میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ مجھے وہ چھوڑ گیا، یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے، ہاں ہاں ہاں، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا،
واہ واہ. اللہ کرے ایسے ہی ہو جو آپ سوچ رہے ہیں. یہ دوسرا دور ہے اور اس میں اب مشاعرے کی کسی ترکیب ورکیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیدھے سیدھے میں کچھ شعر سنا دیتا ہوں. سبھی جتنے ہمارے ساتھی ہیں، جتنے ہمارے شعراء ہیں، سبھی کچھ اشعار پڑھ دیں گے تو یہ دور بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. عرض کیا ہے کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ دوسرا دور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ابھی معلوم پڑ جائے گا. لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ سب کو رسوا باری باری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. اور شعر سنے دوستوں کہ روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی. مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کر. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی. مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. اور چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کر. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. اسکراؤں کے جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. اور وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. عرض کر رہا ہوں دوستو کہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹا ہے. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. اور وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آ گیا. آخری میں 2-3 شعر اور پڑھتا ہوں کہ نشانے چوک گئے سب نشان باقی ہے. نشانے چوک گئے سب نشان باقی ہے. وہ شکار گاہ میں خالی مچان باقی ہے. نشانے چوک گئے سب نشان باقی ہے. شکار گاہ میں خالی مچان باقی ہے. یہ اور بات کہ اب خوشبوئیں نہیں لیکن ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. اور یہ دونوں شعر نظر کر رہا ہوں دوستو. ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. اور پھر اگر آپ شعر سن رہے ہیں تو میں دعوت دے رہا ہوں شعر سننے کی. ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے. واہ کرے واہ. پھر ایک بچے نے
یہ اور بات کہ اب خوشبوئیں نہیں لیکن ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے، اور وہ بے وقوف زمیں بانٹ کر بہت خوش ہے. اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے. وہ بے وقوف زمیں بانٹ کر بہت خوش ہے. وہ بے وقوف زمیں بانٹ کر بہت خوش ہے. وہ بے وقوف زمیں بانٹ کر بہت خوش ہے. اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی. بہت بہت نوازش. اب میں درخواست کرتا